اپنے عمل کی، اپنے وقت کی حفاظت کیے بغیر کوئی ترقی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، جو وقت ضائع کرے، عمل ضائع کرے، اس کی کیا ترقی؟ اس کی تو عمر ضائع ہوتی ہے اور مقصد اس کا فوت ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو نہ کھوئے، اور خاص کر کے صبح کا وقت، یہ تو بہت قیمتی وقت ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کے وقت کی بڑی قیمت بتائیے۔ فجر کی نماز پڑھے باجماعت، اور اگر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو اور فجر بھی باجماعت پڑھی ہو، ایسے بندے کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہاں، گویا فجر اور عشاء باجماعت پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا ہو، تو ساری رات امام کی بنتی ہے۔ اور فجر پڑھ کر کے پھر اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اور سورج نکل کر اونچا آنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کے لیے تو بڑا اجر و انعام ہے کہ ان کے لیے تو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر روز اس طرح کریں تو روز مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ روز حج روز نہیں ہوتا، عمرہ روز نہیں ہوتا، لیکن ہم کو ایک آسان عمل دیا ہے کہ اگر روز اس کی پابندی کریں، عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، فجر بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے کام میں بیٹھے، اور اشراق پڑھ کر فارغ ہو گئے، کہ روز روز غریب ہو مالدار ہو، انہیں روز حج عمرے جیسا اور مقبول حج عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو حج عمرے کے شوق بہت ہوتے، حج میں جاویں، عمرے میں جاویں، تو وہ ان کا جذبہ ہے، ان کو شوق ہے۔ اگر ان کو کمانا ہے تو یہاں بھی کما سکتے ہیں، چاہے پیسے نہ ہو نا تو بھی حج عمرے کا ثواب ملے گا اگر کمانا ہو تو، اور جس کو کمانا نہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کہا بس فجر ہو جائے پھر باتیں نہ کرو، لگ جاؤ کام میں سورج نکلنے تک۔ اس لیے اپنے وقت کی قیمت کریں، اور وقت کی قیمت وہ آدمی وصول کرے گا جو اس وقت کا عمل پورا کرے۔ جس وقت میں جو عمل ہے اس عمل کو جو پورا کرے وہ اپنے وقت کی قیمت گویا پوری وصول کر لے گا، اور اس وقت کا عمل نہیں کیا تو عمل بھی گیا اور وقت بھی گیا، اور اب قیامت تک ملے گا نہیں۔